مستقبل میں ٹیکنالوجی میں مزید جدت آ جائے گی تو ان کو موت کے منہ سے نکال لیا جائے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک لمبے عرصے تک جینے اور موت کو شکست دینے کے تجربات کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کرائیو پریزرویشن کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص دل بند ہونے کے بعد نہیں مرتا۔ ایک انسانی دماغ مرنے کے بعد کچھ دیر تک کام کرتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عطا کردہ ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو جدید راہوں پر گامزن کرنے والے سائنسدان جہاں آنے والے وقتوں میں اڑتی ہوئی گاڑیاں، خلا میں سفر اور ہر بیماری کا منٹوں میں علاج کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں دوسری طرف اپنی ذہانت کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، قدرت کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک جینے اور موت کو شکست دینے کے تجربات کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کرائیو پریزرویشن کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ بات ہے ایکچولی 20ویں صدی کی، جب ایک امریکی سائنسدان رابرٹ نے دائمی زندگی پر کام کرنا شروع کیا۔ خواتین و حضرات، رابرٹ نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت بھی کیا کہ کوئی بھی شخص دل بند ہونے کے بعد نہیں مرتا۔ ایک انسانی دماغ مرنے کے بعد کچھ دیر تک کام کرتا رہتا ہے۔ 7 منٹ تک دماغ کام کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہی نہیں بلکہ جسم میں موجود خلیات کو سگنلز بھی دیتا ہے، تاہم خلیات کو تازہ خون اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے یہ حرکت کرنا چھوڑتا ہے اور گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے۔ رابرٹ نے اندازہ لگایا کہ اگر ان خلیات کو مردہ ہونے سے بچا لیا جائے تو انسان کو دوبارہ زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اسی مقصد کو لیتے ہوئے اس نے کرائونکس انسٹی ٹیوٹ نامی ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے میں ان لوگوں کو لیا جاتا تھا جن کو مرے ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوا کرتے تھے، اور ان کو کیمیکلز انجیکشنز لگا کر زندہ خلیات کو جما دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان کو ایک ایئر ٹینک میں محفوظ کر دیا جاتا تھا کہ ایک عرصے کے بعد یعنی مقررہ وقت پر انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کام کرنے کے نتیجے میں اب تک ہزاروں افراد مرنے کے بعد خود کو فریز کروا چکے ہیں۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی میں مزید جدت آ جائے گی تو ان کو موت کے منہ سے نکال لیا جائے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ماہرین کا لوگوں پر پر اعتماد کرنے کے لیے اس طرح کی وضاحتیں دینا کہ آپ کو نائٹروجن میں فریز کروا کر مناسب وقت پر یعنی مقررہ وقت پر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، یہ سراسر بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بے وقوفی یہ ہے کہ اسی بے بنیاد لاجک کے پیش نظر اب تک ہزاروں افراد خود کو اور اپنے چاہنے والوں کو فریز کروا چکے ہیں، جسے کرائیو پریزرویشن کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی ان وضاحتوں کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے بعد زندہ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ دراصل اس کا دار و مدار ہائبرنیٹ جانوروں پر تھا، جو انتہائی سردی میں زمین میں گھس کر لمبے عرصے تک سو جاتے ہیں۔ اس کو سرمئی نیند یا کوما میں جانا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گرمی ہے تو وہ ٹھنڈی جگہ تلاش کریں گے، اگر سردی ہے تو وہ گرم جگہ ڈھونڈیں گے۔ جب شدید ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ زیر زمین چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا درجہ حرارت برقرار رہے، یعنی کہ یہ ہائبرنیشن کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ووڈ فراگ، جو کہ کثرت سے امریکہ میں پایا جاتا ہے، انہیں دیکھ کر سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ انسان، جس کا جسم ان سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، اسے بھی مشکل ترین مراحل سے گزار کر محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کے دماغ میں یہ ترکیب آئی۔ اسی دوران کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی جب یہ اپنا جسم فریز کرواتے ہیں ان کے جسم کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے اور وینز اور بلڈ اپنی اپنی جگہ پر فریز ہو جاتے ہیں، جسے کبھی بھی پگھلا کر زندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ انسانوں کے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے یہ فریج تقریباً -80 ڈگری سینٹی گریڈ اور -112 ڈگری فارنہائٹ لیکوڈ نائٹروجن اور کچھ برف کے استعمال سے بنایا گیا ہے، جو کہ بہت ہی کم درجہ حرارت ہے۔
اور یہ سیدھا سیدھا قدرت سے یعنی فطرت سے ٹکر لینے کا کام ہے، قدرت کے آگے آنا ہے۔ یہ دنیا میں پہلا شخص جس نے اپنا جسم فریز کروایا 1967 میں جیمز بیڈفورڈ، جس نے محفوظ پروسیس کے پیش نظر اپنے آپ کو فریز کروانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ایک کڈنی کا مریض تھا۔ اس کا جسم اس کے کہنے پر ہی محفوظ کر دیا گیا تاکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ مرنے کے بعد ایک انسانی دماغ 7 منٹ تک کام کرتا رہتا ہے، اور اسی دوران اس کے جسم کو فریز کر لیا گیا انجیکشنز اور کیمیکلز وغیرہ کے تھرو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنا جسم فریز کروا لیا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کا جسم فریز کروا لیا تاکہ مقررہ وقت پر وہ اپنی بیوی کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ یہ ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنا سر کٹوا دیا، مرنے کے بعد اپنا سر کٹوا کر فریز کروا دیا تاکہ آئندہ کسی شخص کے کام آ جائے اور وہ زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ مگر یہ قدرت کے آگے آنا ہے، رب کے ساتھ ٹکر لینے جیسا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا، اور ہوگا بھی وہی جو اللہ چاہے گا۔ فریز ہونے کے بعد بھی یہ لوگ زندہ نہیں ہو سکیں گے۔ قدرت کے خلاف جانے والوں کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سیدھی راہ پر گامزن کرے۔